إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ محترم بھائیو، آج آپ کے سامنے 7ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 7واں پارہ، اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور سورہ انعام کا پہلا حصہ۔ اور اس پارے کی ابتدا جس آیت سے ہو رہی ہے، یہ آیت اس میں عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے 6 پارے کی جو آخری آیت ہے وہ بھی اگر ساتھ ملا لی جائے تو مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سے مومنوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو۔ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی اور مشرک مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں بڑے سخت ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ، اور آپ قریبی پائیں گے ان لوگوں کو ایمانداروں سے محبت کرنے والا جو اپنے آپ کو انا نصارا، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ عیسائی اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کی سازشیں نہیں کی جنہوں نے جس طرح یہودیوں نے کی ہیں، اور جس طرح مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، انہوں نے نہیں کی۔ اور انہوں نے مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ ساتھ بھی دیا۔ جب مسلمان مکہ میں مظلومیت کی حالت میں تھے، مسلمان گئے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، جہاں پر عیسائی حاکم تھا، اس نے ان کو پناہ دی، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دوسرے ممالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط بھیجا، وہ بھی عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اچھے جذبات کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بہرحال آگے جو اگلی آیت ہے اس پارے کی، 7ویں پارے کی پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو ہم نے رسول کی طرف نازل کی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدم، آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان شروع دور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، بربریت تھی، قریش مکہ نے ہر قسم کا ان کو جو بھی ان کے بس میں تھا مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تاکہ ان کے مظالم سے تو نکلیں، بچیں، وہاں سے بچا کر چھپا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ پیچھے سے قریش مکہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ان کو واپس کرو ہمارے حوالے، انہوں نے اپنے جو ہے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا، بے دین ہو گئے، ان کو واپس دو ہمیں، ہم ان کو ماریں، ان پر ظلم کریں، زیادتیاں جس طرح ہو رہی تھی ویسے کریں، ہمارے کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا غلام تھا، وہ سارے غریب کمزور لوگ وہ ہجرت کر کے گئے وہاں پر۔ جب پیچھے قاصد گیا، وہاں پہنچا، اس نے جا کر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کو پیغام دیا، اس نے اپنے قاصد بھیجے، مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو بلا کر اب وہاں کا جو حکومت کا جو اسمبلی ہال تھا، وہاں اس حال میں سارے لوگ، ان کے وزراء، ان کی حکومت کے کارکنان، وہ سب موجود تھے وہاں پر۔ اور ادھر سے مسلمانوں کو بھی جو ہجرت کر کے آئے تھے مجرموں کی صف میں بٹھایا کہ یہ بھگوڑے غلام ہیں، مجرم ہیں، اور ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے بادشاہ کے ساتھ گفتگو کی۔ نجاشی نے کہا کہ آپ نے نیا دین قبول کیا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور کہا کہ نجاشی بادشاہ سن، ہم غلام تھے، ہم جاہلیت کی زندگی بسر کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا، اپنا ایک نمائندہ، ایک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث کیا، انہوں نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے ہٹایا
اور اللہ رب العالمین کے در کا غلام ہمیں بنایا، اور یہ لوگ ہمارے رشتہ دار، ہماری جان کے دشمن بن گئے، ہم پر ظلم اور زیادتیاں کیں، اسی لیے ہم اپنا گھر وطن چھوڑ کر آپ کے پاس ہم نے آ کر پناہ لی ہے، اور یہ لوگ ہمیں دوبارہ سے واپس لے جانا چاہتے ہیں، ہم پر پھر سے ظلم کریں گے۔ تو اس وقت نجاشی نے کہا کہ آپ ہمیں وہ پڑھ کر سنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے آپ پڑھ کر سنائیں۔ تو انہوں نے کہا وہی وحی اترتی ہے جو وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتی تھی۔ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی پہلی آیتیں 1-2 رکوع وہ پڑھ کر سنائے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہے تھے نا، سارے وہ حال میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء بھی تھے، حکومت کے کارکنان بھی تھے، وزراء بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھا، سب کے سب وہ ان کے سر جھک گئے اور سارے رونے لگ گئے، سارے رونے لگے۔ اللہ نے قرآن میں وہی نقشہ کھینچا ہے، جب وہ سنتے ہیں، وہ عیسائی تھے سارے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، سب رونے لگے۔ ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور یقولون ربنا آمنا، اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ دے کہ ہم گواہ ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ حق کب پہچانا جاتا ہے؟ پچھلی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، پچھلے پارے کی آخری آیت، ذالک بأن منہم قسیسین، کہ ان عیسائیوں میں قسیس ہیں، قسیس کہتے ہیں علم کی تلاش کرنے والوں کو، کہ وہ علم کے متلاشی ہیں، ورہبان، اور دنیا سے بے رغبت ہیں، راہب کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک علم کی تلاش، اور دوسرا دنیا کا لالچ دل میں نہ ہو، اور تیسرا تکبر نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں جس بندے میں آئیں وہ انسان حق کا پہچان لیتا ہے، اور جب حق پہچان لیا جائے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے لالچ ہے پھر بھی حق پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اگر علم کی تلاش نہیں ہے پھر بھی حق نہیں پہچانا جائے گا، اور اگر تکبر ہے پھر بھی حق نہیں پہچانا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، حق کے متلاشی ہیں، علم کی تلاش میں نکلنے والے ہیں، اور دنیا کی لالچ ان کے دل میں نہیں ہے، دنیا سے بے رغبت ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا وہ تکبر اپنے اندر سے نکالیے، اور دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالیے، اور اپنے دل میں علم کی تلاش کو پیدا کیجئے، پھر حق سمجھ آئے گا۔ اور جب حق سمجھ آتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ 6 روزے گزر چکے، آج 7ویں تراویح ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، تو ہم دیکھیں کہ کتنا قرآن سن کر کیا ہمیں بھی کبھی رونا آیا؟ یہ حق قبول کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ قرآن سن کر وہ روتے ہیں، قرآن سن کر روئیں، قرآن پڑھیں۔ اور عرب، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ عرب کے جو قراء ہیں نا، امام حرم، ان کی قرات میں آپ تلاوت سنیں، کم از کم روزانہ 1 پارہ تو سنیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے پڑھتے ہیں ترجمے کو سمجھ کر، آپ بھی ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن سن کر روئیں، قرآن پڑھ کر روئیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کب آئے گا رونا؟ جب ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی بہار آئے گی، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ کی کتاب پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جب کہ حق ہمارے پاس آ گیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم تو یہی طمع پہلے سے کر رہے تھے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے کہا ہم نے ان کو ثواب عطا کر دیا ان کے اس کہنے پر، اور انہیں کہا گیا جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کی اس اچھی تمنا کی وجہ سے، ان کی تمنا کیا تھی کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، اور ہماری بھی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات، ہماری رشتہ داری، ہماری دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے حلال و حرام کے کچھ احکام بیان کیے گئے، سورت کے شروع میں بھی حلال و حرام کے کچھ احکامات تھے، یہاں بھی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح حرام چیز کو حلال کر دینا، حلال سمجھنا یہ جرم ہے، اسی طرح اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دینا یہ بھی جرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تم حرام نہ کرو، یہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے،
اور جو انسان کسی انسان کو حلال و حرام کا اختیار دے دے، سمجھو اس نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس کو خدا بنا دیا، رب بنا دیا۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ وہاں پر پوچھا عیسائیوں کی طرف سے جو مسلمان ہوئے تھے، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا صحابی، تو انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیے، وہ پہلے عیسائیوں کے عالم تھے، پھر مسلمان ہوئے، عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے علماء کو رب تو نہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہتے بغیر دلیل کے تم اسے حلال سمجھتے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے علماء کسی چیز کو حرام کر دیتے بغیر دلیل کے تم اسے حرام سمجھتے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے نا۔ تو حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی اسی طرح اپنے طرف سے جو ہے نا کوئی چیزیں حلال کی ہوئی تھیں۔ آگے آ رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ، آیت نمبر 103 میں انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، بعض کسی جانور کا نا کان کاٹ دیتے، اس کو بتوں کے نام پر جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے، اور کسی جانور کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام کا چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، فلاں جانور اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے، بتوں کے نام کے جانور چھوڑتے تھے۔ تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام بنایا ہوا تھا، تو فرمایا کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور آگے انتہائی اہم ترین آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا ایسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار میں سے، تنالوا ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں آئے گا، ایسا شکار، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع کیا گیا، یہاں پر وہ بھی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں اللہ آزمائے گا بھی صحیح، کہ تم بھوکے ہوگے، احرام کی حالت میں ہوگے، تمہیں ضرورت ہوگی کھانے کی، شکار تمہارے ہاتھوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی اس آزمائش میں پورے اترتے ہو کہ ہاتھوں میں آیا ہوا شکار اللہ نے حرام کیا نہیں کرنا۔ صحابہ کرام تو پورے اتر گئے، لیکن آج ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی ہاتھوں میں دے کر ایک آزمائش ہمیں آزمایا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں شکار آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کرنا شکار، انہوں نے نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں یہ نیٹ والا موبائل دے کر، اس میں پیکج بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک نیٹ کی ایک کلک پر وہ مناظر آ سکتے ہیں جو پہلے ہمارے باپ دادا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج سب کچھ سامنے ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہمیں آزمایا ہے کہ رب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے یا گانوں فلموں حرام کی محبت ہے۔ اس آزمائش میں جو کامیاب ہو گیا، تنہائی جس نے پاک کر لی وہی کامیاب ہے، اور جو اس آزمائش میں فیل ہو گیا، اس نیٹ کے امتحان میں فیل ہو گیا، اللہ نے ہاتھ میں دیا ہے نا۔ بالکل یہ آیت آج کے اس بات پر فٹ آتی ہے، اللہ ہاتھوں میں دے کر آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تنالوا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، وہ یہ ہاتھوں میں ہے ہمارے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس میں لاک بھی لگایا ہوئے، آج تو ایسے ایسے سسٹم ہے کوئی چیک نہیں کر سکتا کہ کیا ہم اس موبائل پہ کیا کر رہے ہیں۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے، آپ کے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا، تبھی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ یہ موبائل نیٹ تباہ کر دے گا۔ اور کئی نوجوانوں کی جوانیاں برباد کر دی اس نے، کئی گھروں کو اجاڑ دیا، عزتیں نیلام ہو گئیں اس موبائل کی وجہ سے، اس نیٹ کی وجہ سے۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر ان کے دل میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے دل میں اگر یہ آ گیا نا کہ ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، استاد نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیز ہم اپنے والدین کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، وہ چیز ہم اللہ کے سامنے کیسے دیکھتے ہیں؟ والدین کا حیا ہے، اللہ کا حیا نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں ما قدر اللہ حق قدر، انسانوں تم نے میری قدر ہی نہیں کی ہے۔ وہ کام، وہ کرتوت جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ اور اس رمضان میں آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی تنہائی کی جو زندگی ہے نا، یہ ہماری دو زندگیاں ہیں، ایک ہے لوگوں کے سامنے اور ایک ہے تنہائی میں۔ ہمارا جو باطن ہے نا، تنہائی میں باطن، وہ ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس رمضان میں یہ کر لیں، اپنے باطن کو ظاہر سے زیادہ اچھا بنا لیں۔ تنہائی کی باتیں ظاہری باتوں سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے، زیادہ لمبا قیام ہونا چاہیے، زیادہ خشوع اور خضوع والی نمازیں ہونی چاہیے، تاکہ ہماری آخرت سنورے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے نا. اور آگے شراب کی حرمت کے بارے میں بھی کہ اسلامی معاشرہ پاکیزہ ترین معاشرہ ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو انسانیت سے گری ہوئی ہونی چاہیے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. شراب سے روکا گیا, جوے سے روکا گیا ہے. اور پھر آگے اس صورت کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ دسترخوان جو سورہ مائدہ جس نام سے ہے وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سارے رسولوں کو جمع کر کے اور پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے, اے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی, کہ میری نعمتیں یاد کرو. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات ہوئے, نعمتیں ساری گنوا کر پھر کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی, کیا تو نے ان عیسائیوں سے تو نے کہا تھا کہ آپ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو, الہین من دون اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں, قال سبحانک, اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی انا اقول ما لیس لی بحق, میرے یہ لائق نہیں ہے کہ میں وہ کہوں جو حق نہ ہو. میں نے تو حق کہا تھا. ان کنت قلتہ فقد علمت, میں نے جو ان سے کہا تھا تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, میرے دل میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اور جو آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا. اللہ آپ علام الغیوم ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ, کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. ربی و ربکم, جو میرا رب تمہارا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے. پھر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک, اللہ ان عیسائیوں کو تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اگر انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ساری رات پڑھتے رہے ایک مرتبہ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس وقت, قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ آیت یاد رکھیں, اپنے ذہنوں میں رکھیں, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 119 ہے اور اس سورت کا آخر ہے. اللہ فرمائیں کہ قیامت کے دن یہ وہ دن ہے, ینفع الصادقین صدقہم, کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, جھوٹ فائدہ نہیں دے گا. اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے, کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. جس نے اس سچائی کو سمجھا, اس سچائی کے مطابق اپنا عقیدہ, منہج, اپنی زندگی گزاری, وہی انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اور جس بندے نے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو ٹھکرا دیا, اس کو نہیں سمجھا, یہ صرف زبان سے پڑھ لیا, اس کی حقیقت کا پتہ نہیں, اس کے مطابق عقیدہ نہیں, عمل نہیں, منہج نہیں, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے کہ جس دن توحید والوں کو ان کی توحید فائدہ دے گی. ٹھیک ہے نا. اور آگے سورہ انعام ہے. سورہ انعام کے متعلق یہ جو ہے مکی صورت ہے, اور یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام میں, کہ جو آپ کے جو آخری دور ہے, آخری دور, اس دور میں نازل ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکہ میں گزارے ہیں نا, اس 13 سالہ مکی دور کی دعوت کا, آپ کی زندگی کا خلاصہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت میں مشرکین مکہ کے خلاف حتمی جو ہے فرد جرم وائد کی گئی ہے. ان کے شرک کی مختلف صورتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں, اور توحید کی مختلف اقسام کا بھی اس صورت میں ذکر ہے, اور مشرکین کے اعتراضات جو تھے ان کا جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے. اور پچھلی صورتوں کا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق وہ یہ ہے کہ پچھلی صورتوں میں سورہ بقرہ آپ دیکھیں, آل عمران, ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں, آل عمران, سورہ نساء اور سورہ مائدہ, ان کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے جرم کا تذکرہ ہے, اور ان کو منصب امامت سے ہٹایا گیا ہے, اور منصب امامت بنو اسماعیل میں, بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل کی گئی ہے. اور مشرکین مکہ بھی بنو اسماعیل سے تھے, وہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا بنی اسحاق سے تو ہٹا دی گئی, ہم بھی تو بنی اسماعیل میں, ہمارا حق بنتا ہے منصب امامت کا, اور ہم بیت اللہ کے متولی ہیں. تو ان کے جرم بیان کیے گئے صورت میں کہ تم بھی اپنے جرائم کی وجہ سے اب منصب امامت کے حقدار نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہا گیا, ان کے جرم بیان کر کے انہیں بتایا گیا کہ تم نے انبیاء کا جو مشن تھا, جو عقیدہ توحید تھا, اس عقیدے سے تم ہٹ گئے, اور اللہ رب العالمین کی ذات میں, صفات میں تم نے شرک کیا, اور بیت اللہ کی عظمت کا بھی تم نے خیال نہیں کیا, اس کے اندر بھی تم نے بت لا کر رکھ دی اور ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. اس لیے تم بھی اس منصب کی حقدار نہیں ہو. اب حقدار وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, آپ جیسا عقیدہ لے کر آئے گا, وہی حقدار ہے. اور اس صورت کی ابتدا اللہ رب العالمین کی تعریف سے کی گئی, الحمدللہ الذی
خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس نے ظلمات اندھیرے اور نور اللہ رب العالمین نے بنایا. اور جو کافر لوگ ہیں وہ برابر قرار دیتے ہیں اندھیرے اور روشنی کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان، عقیدہ توحید اور شرک کے ظلمات کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور عقیدہ توحید کی اس صورت کے اندر بڑے زوردار انداز میں وضاحت کی گئی ہے. اور یہ صورت جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہجرت سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس صورت میں آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس صورت میں جو ہے غیر اللہ کو سرپرست، غیر اللہ کو ولی بنانے کی جو ہے وہ ممانت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کسی صورت بھی تم نے قل ارائیتم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا بتاؤ جس عقیدے پر تم ہو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ارائیتم ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ یا قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا پھر بھی تم غیر اللہ کو بلاؤ گے؟ اللہ کے عذاب سے تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بچائے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اور اللہ کے علاوہ اوروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے ان کو جو ہے اس صورت کے اندر تنبیہ کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 71 قل اندعو من دون اللہ، آپ ان سے کہیں اندعو من دون اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اندعو، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاؤں؟ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے، ہمیں نقصان بھی نہیں دے سکتے. ولا نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ، اگر ہم نے ایسے کیا کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنے لگ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگ جائیں، تو پھر تو ایسے ہوگا نرد علی اعقابنا، ہم اپنے ایڑیوں کے بل پھر گئے، پھر تو ہم مرتد ہو گئے اسلام سے. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اسی طرح اللہ کے برابر جو لوگ دوسروں کو سمجھتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے. سورت کی پہلی آیت میں اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک بنا دینے والے ان لوگوں کی بھی اس سورت کے اندر مذمت کی گئی ہے کہ جو لوگ لوگوں کو، بتوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ان لوگوں نے جنوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا برابر کا شریک کیا ہوا ہے. اور مشرکین مکہ کے جرائم جو تھے ان کی فہرست بیان کی گئی ہے. اور پھر یہ کہا گیا الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، یہ مشرکین مکہ ان کو سمجھ نہیں آتی ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے بسائی تھیں اس زمین پر. قوم عاد تھی، سمود تھی، فرعون تھی، ان سے زیادہ قوت اور طاقت، اقتدار، ان سے زیادہ کنٹرول ہم نے ان کو دیا تھا، ان سے زیادہ جسمانی قوتیں، ان سے زیادہ خوبصورتی، ان سے زیادہ بڑی حکومتیں ہم نے ان کو دی تھیں. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ان پر ہم نے آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ان کے لیے ان کے باغات میں ہم نے نہریں جاری کر دی تھیں. لیکن کیا ہوا؟ فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہلاک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ گار تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، انہوں نے شرک کیا تھا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم دوسری قومیں لائے. ٹھیک ہے نا؟ اور مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ قرآن مجید کو وہ جادو سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے اور یہ مطالبہ کرتے تھے کہ پوری کتاب آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم کتاب کی صورت میں ان کو قرآن دیں پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے. اور اسی طرح وہ کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اس کا بھی جواب دیا گیا. اور قیامت کے دن کی حالت، قیامت کے دن ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر کاش آپ ان کو دیکھیں اس وقت جب یہ جہنم پر لا کر کھڑے کیے جائیں گے. فقالوا یا لیتنا، اس وقت کہیں گے یا لیتنا، ہے افسوس، نردو، ہم دوبارہ ہمیں زندگی مل جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اللہ کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. 13 سال ہو چکے ہیں، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر
تکذیب کی جا رہی ہے، طرح طرح کی کٹ حجتیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کذاب، مجنون کہا جا رہا ہے، آپ کا دل کس قدر دکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کو نہیں جھٹلایا جا رہا، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کے ساتھ یہی ہوا۔ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پر جو وہ جھٹائے گئے، وَأُوذُوا، ان کو ایذائیں دی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، کہ ان کو عذاب دے دنیا میں تو اللہ قادر ہے، او من تحت ارجلکم، آسمان سے عذاب آئے، زمین سے آئے، یا اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ لیکن ابھی ان کی ڈھیل جو ہے، مہلت، وہ جیسے ختم ہوگی عذاب آئے گا ان پر، ٹھیک ہے نا۔ ساری چیزیں یہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، توحید کی باتیں، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر غیب کی چابیاں جو ہیں، غیب کا علم کی چابیاں وہ بھی بیان کی ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، يَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں، تری میں، جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے، وَمَا تَسْقِطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درختوں سے کوئی بھی پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کوئی بھی خشک، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کے پاس سب محفوظ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اللہ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا، کہ اس دنیا پر، اس زمین پر کتنے درخت ہیں، کروڑوں، اربوں، خربوں درخت ہیں، اور ان درختوں پر روزانہ کتنے پتے خشک ہوتے ہیں اور گرتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک پتا خشک ہو کر گرتا ہے وہ کتنی زمین پر آتے ہوئے کتنی کروٹیں بدلتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، کتنے درخت پر پتے خشک ہیں، کتنے سبز ہیں، کتنے نئے ہیں، کتنے پرانے ہیں، کتنے سال ہو گئے، اور جب سے درخت بنا اب تک کتنے پتے لگ کر گر چکے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ رب جو درختوں پر گرنے والے پتوں کی کروٹوں کو جانتا ہے، وہ رب، اس رب کو ہماری تنہائیوں کا بھی علم ہے، اس رب کو ہمارے کرتوتوں کا بھی علم ہے، وہ رب ہمارے سجدوں کو بھی جانتا ہے، وہ رب اپنے سامنے جھک کر سجدوں میں سسکیاں لے لے کر رونے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ رب ان جسموں کو بھی جانتا ہے جو گانوں کی ناچ پر، تھاپ پر تھرکتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رب مجرموں کو بھی جانتا ہے، وہ رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ظلم اور زیادتیاں کر کے، بغاوتیں کر کے، حرام کھا کے، جھوٹ بول کر، رشوتیں لے کر، سود کھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ کون جانتا ہے، کون ہمیں پکڑنے والا ہے، رب کو پتہ ہے۔ بلکہ آگے سورہ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت سمجھو فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو ایک ایک بات کی خبر ہے۔ وہ رب جو درختوں کا، درخت کی کیا حیثیت ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، جس رب نے ان کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے، جن کی خاطر یہ پوری کائنات بنائی، انسان کی باتیں محفوظ نہیں ہوں گی، ایک ایک لمحہ، ایک نیکی کی ہے نا وہ بھی محفوظ ہے، اسی لیے نیکیاں کریں، نیکیاں کرتے جائیں اور بھولتے جائیں، جس نے جزا دینی ہے نا اس کے پاس محفوظ ہے سب کچھ، اور اس لیے جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں ان کی معافیاں بھی مانگیں۔ اور آگے اس صورت میں، صورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ ان کی پریکٹیکل لائف جو ہے، انہوں نے دعوت توحید جس طرح دی، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ایک منفرد انداز میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ یہ انبیاء، مشرکین مکہ کو آخری پیغام دیا گیا نا کہ تم نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، اور تم نے انبیاء کی دعوت میں شرک کی آمیزش کی، اس لیے اب تم امامت کے حقدار نہیں ہو، اور 18 نبیوں کا نام لیا، اسحاق، یعقوب، نوح، سلیمان، داود، ایوب، یوسف علیہم السلام، ٹھیک ہے نا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لو اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ انبیاء بھی اگر شرک کر لیتے پھر بھی ان کے اعمال سب کچھ ختم ہو جاتا، اور اگر کوئی شرک کرے گا، شرک کے ساتھ کسے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر سرخروئی، اللہ کی عدالت میں کامیابی چاہیے
اور قیامت کے دن جنت چاہیے تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنا عقیدہ توحید درست کیجیے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جس نے شرک کیا کبھی اس کو معافی نہیں ملے گی۔ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر اللہ فرماتے اگر یہ بھی شرک کرتے ان سب کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور پھر آگے اس سورت کے آخر میں آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے توحید پر، اپنے الہ ہونے پر، معبود ہونے پر دلائل دیے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، وہ رب گٹھلی سے پودا نکالنے والا۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھائے۔ ایک اللہ پوری کائنات کا حاکم، مدبر الامر، پوری کائنات کو پالنے والا، چلانے والا، روزی روٹی دینے والا وہی ہے، تو پھر اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ اور اس نے اپنی قوت قدرت کے دلائل دیے۔ فالق الحب، وہی دانے کو پھاڑنے والا، گٹھلی سے پودا نکالنے والا۔ یخرج الحی من المیت، وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ زندہ، مردہ انڈے سے زندہ مرغی کا بچہ نکالتا ہے، اور زندہ پھر مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہے۔ وہی زندگی سے موت اور موت سے زندگی کو پیدا کرنے والا، مسلمان سے کافر اور کافر سے مسلمان پیدا۔ فالق الاصباح، وہی فالق الاصباح، صبح لانے والا وہی ہے۔ تمہارے معبود جو ہیں ان کو کہو کہ ایک دن جو ہے وہ سورج نکال کر دکھا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، نمرود کے سامنے ڈٹ کر کہا تھا کہ اگر تو رب ہے تو ایک دن تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ رب جس نے ستارے بنائے جن کے ذریعے تم راستہ معلوم کرتے ہو، اسی نے دریا چلائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمہیں ایک ہی نفس سے اسی رب نے پیدا کیا۔ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تمہارے لیے ایک ٹھکانہ بھی ہے، سونپے جانے کی جگہ بھی ہے۔ اور وہی رب ہے جس نے باغات بنائے، زیتون، انار اور مختلف قسم کے باغات تمہارے لیے بنائے، اور تم اسی کے لیے شریک بناتے ہو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں اور انسانوں میں سے اس کے شریک بناتے ہو۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کو شروع سے بنانے والا ہے، تو اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ اور یہ کہا گیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ سب کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج پر جب گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ ملاقات ہوئی، دیکھا نہیں ہے، دنیا کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں اللہ رب العالمین جنت والی آنکھ دیں گے، وہاں پر انشاءاللہ مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں اپنا دیدار نصیب کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہ مجھے وہ لذت عطا فرما جو تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے ملے گی۔ اب تراویحیں پڑھ رہے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اس رب کے لیے، دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ساری نیکی کر رہے ہیں۔ جب دیکھیں گے سب جنت میں، جب جنتی جائیں گے نا، دنیا کی ساری تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلات اور پریشانیاں سب بھول جائیں گی۔ لیکن جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ دیں، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے چہرے کا دیدار بھی نصیب کر دیں۔ یہ دعا کیا کریں اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ۔ ایک لمبی دعا ہے، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔